अस्सलाम वालेकुम ज़ाकर साहब। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ये मनशियात के ख़िलाफ़ जो ये अदारा बनाया गया है CNF, तो अब तक इसकी कैसी कारकर्दगी है? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो है आपकी हमें नज़र आ रही है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसमें कि आप मसाइल को उजागर कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। दूसरा ये आपने पूछा कि जी हमारी कारकर्दगी कैसी रही है, तो वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो वो यही है कि जो अब आप चूँकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं आपसे ये करूँगा, हमारी रहनुमाई के लिए भी होगा और हमें जो है ना इंफॉर्मेशन कह लें या हमें हमारा जो फीडबैक है वो इसी से मिलेगा कि आप अगर गली कूचों में फिरें, देखें कि जी मंशियात की जो है ना अभी क्या स्टेटस है। लोगों को जो आज से साल पहले जो था कि जिस तरह सरेआम बिक्री होती थी, क्या आज भी वही हाल है? और दूसरा सबसे बड़ी जो बढ़ के है वो ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, एलाइड हॉस्पिटल, वहाँ पे देखें वार्ड के आया, वहाँ पे मंशियात के जो एडिक्ट्स थे उनकी जो एडमिशन है वो कम है या ज़्यादा है। और दूसरे ये है कि जो प्राइवेट रिहैब्स हैं यहाँ पे, उनका चक्कर लगाएं, क्या वहाँ पे रश बढ़ गया है कि नहीं। अगर रश बढ़ गया है हॉस्पिटल में एडिक्ट्स का और मंशिया इसमें रिहैब सेंटर्स में इनका अगर रश बढ़ गया है, तो मेरे ख़्याल में कि फिर हमारी कोई ना कोई अचीवमेंट है कि जो उनको अभी उस तरह ईज़िली अवेलेबल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने फोकस किया हुआ है इसके सप्लाई चेन को तोड़ने में, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मतलब बिलखसूस फैसलाबाद और बिलअमूम पूरे पंजाब में जो हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल स्टेशन पहले डिवीज़न की सतह पे और अभी अक्सर डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी एक्टिवेट हो गए हैं, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और काफ़ी हद तक कंट्रोल है। ख़त्म तो मैं इस स्टेज पे नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मैं तो हम तकरीबन फैसलाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तकरीबन 70% कमी आई है मंशियात की इसमें। और जिसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ हमने बड़े एक तो सप्लाई चेन को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब किया है। और दूसरी ये है कि जो यहाँ पे मेन थे जिन पे कोई हाथ नहीं डालता था, तो वो आज जेलों में है। जी ज़ाकर साहब, यहाँ पे आप मनशियात के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स जो है, जो ख़ासकर हॉस्टल्स में लड़कियों के बारे में आइस का इस्तेमाल हुआ है, उसमें बारे में आपकी कैसी प्रोग्रेस रही है? उस हवाले से वहाँ पे कितना कंट्रोल नज़र आ रहा है? देखें जी, जहाँ तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात है, तो जो यूज़र एंड है हम कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ पे जो एडिक्ट हैं या जो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश है और हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उन बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो कि यकीनन बिलाशुबा हमारे मुस्तकबिल है और बड़ा सॉफ्ट टारगेट भी है मंशियात फ़रोशों के लिए, तो हम उनको अवेयर करते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं, फिर उनके हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्चुअली जो एक मिथ बनी हुई है कि इससे उनको ख़ास करके जो सिंथेटिक ड्रग्स है, मेथाम्फेटामाइन हो गई है, आइस जिसको आम ज़बान में कहते हैं, तो वो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि इससे इनकी जो है ना एक तो रिटेंशन पावर बढ़ती है, फिर वो फोकस करते हैं अपनी स्टडी पे, ख़ास करके एग्ज़ाम के दिनों में। तो वो हम उनको समझाते हैं कि जी ये ऐसा नहीं है
اور یہ ایک اس میں تو آپ جاگتے رہیں گے، لیکن پھر آپ ساری عمر جو ہے نا اس کے ایڈکٹ ہوئے ہوں گے، اور اس لیے اس سے جو ہے نا وہ کریں۔ دوسری یہ ہے کہ جو کالجز یونیورسٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں، تو منشیات پہ کنٹرول کرنا، اور اس میں یہ صرف اداروں کی حد تک نہیں ہے کہ وہ بھی کریں، اس میں سول سوسائٹی شامل ہو، اس کے پیرنٹس ہیں جو بچوں کے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور آن اے لائٹر پارٹ ہے تو خاص کر کے آپ کے توسط سے جو ہے نا اسپیشلی جو فیمیل جو مدرز ہیں گھروں میں، تو ان کو میں تو یہی کہیں گے کہ بجائے ٹی وی ڈراموز پہ فوکس کرنے کے، تو تھوڑا ٹائم بچوں کو جو ہے نا دے دیا کریں جب وہ اسکول کالجز سے واپس آتے ہیں، اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو چیزیں کو بتائیں۔ پھر وہ ایک کانفیڈنس لیول بچوں کا اور پیرنٹس کا ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی پرابلمز ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پیرنٹس ان کو یہ کانفیڈنس دیں گے۔ جی ذاکر صاحب، ابھی ہم ادھر آج آپ کے آفس میں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کل رات کوئی بہت بڑی کارروائی کی ہے موٹر وے کے اوپر، اور آپ کی ایک گاڑی بھی ہم نے دیکھی، اس کے اوپر فائر وغیرہ بھی لگا ہوا، کیا ماجرا، کیا کتنی کھیپ پکڑی ہے آپ نے دیکھیں، جو منشیات کی؟ جہاں تک فائر اور اس کی بات ہے تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہم اس طرح کے خطرات کے جو ہے نا سامنا کرنے کے اور ان کو ہینڈل کرنے کے بھی ہم ٹرینڈ ہے، اور یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ اس کی کھیپ ہے تو یہ انٹر پروونشل یہ اسمگلرز تھے جو یہ لے کے جا رہے تھے، اور پنجاب میں آ کے جو ہے نا یہ زہر تقسیم کر رہے تھے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ناکے لگائے ہوئے تھے، اور اس میں یہ گاڑی پہ ہمیں شک ہوا، جس کو فالو کیا اور چیز کیا ہے، تو اس نے ان ریٹرن فائر کیا ہے، اور اس فائر سے تو الحمدللہ کوئی ہماری جو ہے نا ہیومن جو ہماری کیجولٹیز ہیں وہ کوئی نہیں ہوئی، اور لیکن ان ریٹرن جو ہے وہ فائر ہوا ہے، اور اس پہ وہ یہ گاڑی چھوڑ کے جو ہے نا وہ اس کا اندھیرے کا جو ہے وہ فائدہ لیتے ہوئے جھاڑیوں میں آگے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے اس میں ہیں، ہمارے ریڈار پہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلدی ہی وہ پکڑے جائیں گے۔ اور جہاں تک یہ منشیات ہے تو یہ کافی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہے، اور قانونی کارروائی انشاءاللہ ابھی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اگینسٹ، اور ہم اس کو لیگلی جو ہے نا وہ پروسیس کریں گے۔ جی، آپ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے خصوصی پیغام کچھ دینا چاہیں؟ میں تو سب سے پہلے جو نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے پنجاب کے نوجوانوں کو، خاص کر کے بچوں کو اور بچیوں کو، ان کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ منشیات آپ کو اٹریکٹ شروع میں تو کرتی ہے، لیکن بعد میں آپ کے لیے وہ ایک زہر بن جاتا ہے، آپ اس کی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے نا آپ بہت سی معاشی اور سماجی برائیوں میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے منشیات سے اجتناب کریں، اور آپ ہی کے توسط سے میں پیرنٹس کو خاص کر کے جو ہمارے بزرگوں کو، اور ان کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کا دھیان رکھیں، ان کو جو ہے نا کسی ایسے سوسائٹی میں، کسی ایسے ماحول میں نہ بھیجیں، ان کے جو ہے نا چیک رکھیں، خاص کر کے ان کو جو آپ پیسے دیتے ہیں، ان کو جو پاکٹ منی ہے وہ دیتے ہیں، تو اس کا ذرا تھوڑا حساب کتاب کریں۔ وہ جو پرانا طریقہ تھا، اگر وہی معاشرے کا اگر وہ فالو ہو جائے، میں اس سلسلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، وہ یہ ہے کہ زاہد بھائی، جب
ایک بچہ جو یا ایک پیرنٹس لے لیں، وہ اگر اپنے جو گھر کے اخراجات بمشکل پورے کر رہے ہیں اور اس کے بچہ اپنے اس کے ہاتھ میں آپ سیمسنگ یا آئی فون موبائل دیکھ رہے ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ پوچھے کہ بھئی میں نے آپ کو یہ نہیں خرید کے دیا اور یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. تو یقیناً وہ پھر اس سے اندازہ بھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بھئی آخر یہ کہاں سے پیسے آئے، کیا یہ کسی غلط ہاتھوں میں تو نہیں چلا گیا. تو اسی لیے فوکس اگر میں منشیات پہ ہی کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ اس جنگ میں، اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیں. اور خاص کر کے جس طرح کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ہمارے ہیلپ لائن ہے 1012 ہے، اس پہ آپ اطلاع دیں. جہاں پہ بھی آپ کے ایریا میں کہیں پہ کوئی منشیات فروش آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہے، تو آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم اس پہ کارروائی کریں گے. اور یقیناً جو بھی اطلاع دیتا ہے اس کا نام پتہ ہم صیغہ راز میں رکھتے ہیں اور اس کو ہم کمپرومائز بھی نہیں کرتے اور اس پہ ہم امیجیٹ ایکشن بھی کریں گے. اسپیشلی اسکول کالجز کے ارد گرد اگر کوئی ایسے نظر آتا ہے کسی کو بھی، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اسکول کے جو ہے نا سٹاف کا یا اسکول کی جو فیکلٹی ہے ان کا یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پنجاب کے ہر فرد، ہر شہری کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس برائی کو روکیں. جی ذاکر صاحب، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ادارہ بنایا ہے، اس کے حوالے سے وہ ان کا آپ کے ساتھ کیسا چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے؟ وہ کتنی واچ کرتی ہیں، کتنی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہماری جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ ان سے باخبر رہتی ہیں. ان کو وہ انفارمیشن جو ایک چینل بنا ہوا ہے اس کے تھرو ان کے پاس جاتی ہیں اور جتنا بھی مطلب ان کا یہ انہی کا انیشیٹو ہے اور یقیناً ان کی اور پوری سپورٹ ہے ہمیں پنجاب گورنمنٹ کا بھی اور ذاتی طور پہ میڈم مریم نواز شریف کا بھی جو ہے نا یہ ہمیں فل سپورٹ حاصل ہے اس کی. اور مجھے خوشی بھی اس چیز کی ہے کہ جہاں ہمیں جو جوڈیشری میں بھی ہمیں ان کی طرف سے بھی کافی سپورٹ بھی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں بڑا انکریج کیا. جی شکریہ سر، بڑی مہربانی. بہت شکریہ.